السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ ناپاکی کی حالت میں تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں وہ آج یہ بات پوری توجہ سے سن لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کو جنت کے قریب کر رہا ہے یا خاتمہ بد انجام۔ آپ نادانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی برسوں کی عبادتوں کو ضائع کر رہی ہو۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو ادھوری چھوڑ دی تو یہ آپ کی زندگی کی ایک ایسی بھیانک غلطی ہو سکتی ہے جس کا پچھتاوا شاید قیامت تک رہے، کیونکہ آج میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرے گا جو ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے۔ پہلا سوال ایک بہن نے پوچھا ہے کہ گھر کے کام کاج کے دوران یا مخصوص ایام یعنی ناپاکی میں میری زبان پر خود بخود درود پاک جاری ہو جاتا ہے تو کیا مجھے اسے فوراً روک دینا چاہیے؟ کیا میں گناہ گار تو نہیں ہو رہی؟ دوسرا سوال ایک نوجوان بھائی کا ہے کہ میں درود پاک کا ایک وظیفہ کر رہا ہوں، لیکن غسل واجب ہونے کی صورت میں کیا میرا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا میں اس ناپاکی کی حالت میں ورد جاری رکھ سکتا ہوں؟ تیسرا سوال ایک بزرگ نے پوچھا ہے کہ بیٹا، ہم بوڑھے لوگ ہیں، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بار بار وضو یا غسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں درود شریف پڑھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم میں سے ہر دوسرے بندے کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی آیات، مستند احادیث اور فقہا کے معتبر حوالوں کے ساتھ یہ جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا ہم نادانستہ طور پر کوئی غلطی کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں اس حال میں بھی تھامے ہوئے ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے سفر کے سب سے اہم مرحلے کی طرف، جس کے بارے میں جاننا آپ کی زندگی کے سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا نکتہ، کیا ناپاکی کی حالت میں زبان سے درود پاک نکالنا گناہ یا بے ادبی ہے؟ دیکھیے دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم تو ناپاک ہو، تم تو گناہ گار ہو، تم کیسے اس پاک ہستی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہو؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 90% لوگ مار کھا جاتے ہیں اور ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، توجہ سے سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں ہمارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ باوضو ہو یا نہ ہو، چاہے آپ پاک ہو یا غسل کی حاجت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور درود پاک پڑھنا کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ آپ خود سوچئے، اگر کوئی پیاسا ہو اور وہ میلے ہو تو کیا وہ پانی نہیں پیے گا؟ بالکل پیے گا۔ درود پاک تو ہماری روح کی پیاس ہے۔ اگر ہم ناپاکی کے ڈر سے درود چھوڑ دیں گے تو ہماری روح مرجھا جائے گی۔ فقہ کی معتبر کتاب فتاوی عالمگیری میں واضح لکھا ہے کہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا
نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اسے بے ادبی سمجھنا شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ آپ کا دل تو پاک ہے اور آپ کی نیت تو صاف ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک اور اہم موڑ آتا ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا اہم سوال، قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک میں وہ فرق کیا ہے؟ جو لوگ نہیں جانتے وہ اکثر سمجھتے ہیں کیونکہ ناپاکی میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، شاید ویسے ہی درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہیں سے نادانی شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پر اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس لیے حکم ہے کہ اسے ناپاکی میں چھونا تو دور کی بات، زبانی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی سوائے ان آیات کے جو دعا کے طور پر پڑھی جائیں۔ لیکن درود پاک تو وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ درود پاک تلاوت نہیں بلکہ ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، ایک سلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد اور سلام سننے کے لیے یہ شرط نہیں رکھا کہ وہ ہر وقت غسل میں ہو۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے تو عارضی طور پر محروم ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آپ کا رابطہ اپنے رب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ نہ پائے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا تو گویا آپ نے وہ واحد رسی بھی کاٹ دی جو آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا سکتی تھی۔ اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت اہم سوال، کیا ناپاکی کی حالت میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا درود عرش الہی تک پہنچتا بھی ہے یا اسے راستے میں ہی روک کر واپس کر دیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انسان غسل کی حاجت میں ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، تو پھر اس کا درود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون لے کر جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کبھی بھی حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کا جسمانی طور پر ناپاک ہونا ایک عارضی حالت ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ کبھی میلا نہیں ہوتا۔ رہی بات فرشتوں کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ پوری زمین پر گھومتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی درود و سلام کی آواز آتی ہے وہ اسے فوراً ایک نورانی لفافے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنے والے نے کپڑے کون سے پہنے ہیں یا وہ کس حالت میں ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ درود کتنا ہے اور محبت کتنی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر درود پاک ناپاکی کی حالت میں قبول نہ ہوتا تو اللہ پاک اس ذکر کو تلاوت قرآن کی طرح ناپاکی میں منع فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر حال میں جاری رکھنے کی اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے گناہ گار اور پریشان حال بندوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ناپاکی میں جب آپ شرمندگی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ شرمندگی آپ کے درود کو اور بھی زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے ڈر کی طرف جو آپ کے وظائف سے جڑا ہے۔ اگر آپ کسی خاص درود پاک کا وظیفہ کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ناپاکی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا آپ کا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا آپ کی وہ محنت ضائع ہو جائے گی جو آپ نے پچھلے کئی دنوں سے کی تھی؟ میرے محترم دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا سب سے بڑا جادو چلاتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو تم ناپاک ہو گئے، اب اگر تسبیح اٹھائی تو بے ادبی ہوگی، اب اگر پڑھا تو گناہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اب چھوڑ دو۔ خبردار، یہ شیطان کا ادب نہیں، یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ وہ آپ کا وظیفہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اتنی آسانی ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تسبیح اور ذکر کے لیے باوضو ہونا یا غسل میں ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاک ہو کر پڑھیں گے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر آپ مجبوری یا ناپاکی میں بھی اپنا ورد جاری رکھتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ٹوٹتا نہیں بلکہ جاری رہتا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں کو کپڑے سے پکڑ کر یا بغیر تسبیح کے بھی اپنا عدد پورا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، درود پاک کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ کیا کوئی بیمار کھانا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ نہایا ہوا نہیں، اسی طرح آپ کی روح کو اس درود کی ضرورت ناپاکی میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ گندگی کا احساس ختم ہو اور آپ کو دوبارہ پاکیزگی کی طرف جانے کی ہمت ملے۔ جس طرح سورج کی روشنی کسی ناپاک جگہ پر پڑے تو سورج گندا نہیں ہوتا، اسی طرح درود پاک کا نور جب ایک ناپاک انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ درود میلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس انسان کے اندر سے دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے وظائف کو کبھی مت چھوڑیے، چاہے حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ کو شیطان کے اس خفیہ چال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا بندہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ہی آپ درود پاک کی تسبیح اٹھاتے ہیں یا ناپاکی میں ذکر کا ارادہ کرتے ہیں تو اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تمہارا درود تو قبول ہی نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ آپ کا ضمیر نہیں بول رہا، یہ شیطان آپ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ بندہ ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے رب سے نہ جڑ جائے۔ وہ جانتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی ڈھال ہے جسے وہ کبھی توڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ آپ کو اس ڈھال سے ہی دور کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے ہاتھ کیچڑ میں بھرے ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ابھی بہت گندا ہوں، میں صابن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا؟ کیونکہ صابن بہت پاک چیز ہے؟ نہیں نا، بلکہ آپ فوراً صابن کی طرف بھاگیں گے تاکہ وہ گندگی صاف ہو سکے۔ بالکل اسی طرح ناپاکی وہ کیچڑ ہے اور درود پاک وہ صابن ہے۔ شیطان آپ کو صابن سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ گندے ہی رہیں۔ اس کے اس جھوٹے ادب کے چکر میں کبھی نہ آئیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر گندگی کو ختم کرنے والا ہے۔ ناپاکی میں درود پاک پڑھنے کا خفیہ برکت۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ پاکیزگی میں درود پاک پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن جب وہ ناپاکی، بیماری یا کسی مجبوری کی حالت میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں آنسو لے کر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر عام حالت سے زیادہ جوش مارتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ صرف درود نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اپنی انا اور شیطان کی چال کو شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میرا جسم بھلے ہی اس وقت غسل کا محتاج ہے، لیکن میرا دل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص ناپاکی میں بھی اپنا وظیفہ جاری رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استقامت کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کا رابطہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ذکر الہی سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ برکت ہے جو آپ کو عام حالت میں شاید نہ ملے، اس لیے اگر آپ کا وظیفہ 100 بار ہے یا 1000 بار ہے، اسے ادھورا مت چھوڑیے۔ آپ کی وہ تسبیح جو آپ نے ناپاکی میں تڑپ کر پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہی آپ کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے اپنے دل کے کان کھول کر اور دل کی تختی پر لکھ کر سن لیں۔ اب تک ہم نے یہ تو جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور وہ ناپاکی میں بھی ہمارا درود قبول فرماتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں اور ایسی حالتیں بھی ہیں جہاں درود پاک پڑھنا آپ کو ثواب کے بجائے سخت گناہ کا مستحق بنا دے؟ جی ہاں دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ تجسس میں مارے جاتے ہیں کہ بھلا درود پڑھنے سے بھی کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، اگر آپ ادب کے دائرے کو پار کر دیں۔ وہ حالتیں جن میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے، جب آپ غسل خانے یا ٹوائلٹ میں ہوں اور قضائے حاجت کی حالت میں ہوں، اس وقت زبان سے درود پاک کا ایک لفظ بھی نکالنا سخت بے ادبی اور منع ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پاک ہے اور اسے ناپاک جگہوں پر زبان سے ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ وہاں آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک سن رہے ہوں یا کوئی دینی درس سن رہے ہوں، اس وقت درود پاک یعنی اونچی آواز میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ خاموشی سے سننا فرض ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی تسبیح میں لگ رہے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی توہین کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو شرعی طور پر ناپسندیدہ یا گناہ کا کام ہو تو اس دوران یا اس جگہ پر درود پاک پڑھنا نعوذ باللہ مذاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو گناہ کے کاموں کے ساتھ مت جوڑیے۔ میرے بھائیوں، محبت اپنی جگہ، لیکن ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر آپ نے ان جگہوں پر درود پاک پڑھا جہاں منع کیا گیا ہے تو آپ فائدے کے بجائے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ آخری مرحلہ
اب سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی میں درود پاک پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے یا یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ جب میں پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر درود پاک پڑھتا ہوں تو مجھے ایک الگ نور محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں ناپاکی میں ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری روح اندھیرے میں ہے، شاید میری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے، آپ کی روحانی طاقت درود پاک پڑھنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ناپاکی کی حالت میں جب آپ ٹوٹے ہوئے دل اور شرمندگی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانیت کو ایک نئی جلا ملتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی وہ پکار بہت زیادہ پسند ہے جو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہاری آواز آسمانوں تک جائے۔ شیطان آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درود پاک وہ نورانی سیلاب ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ خلاصہ اور 12 اہم باتیں: ناپاکی صرف جسم کے اوپر آتی ہے، آپ کا ایمان اور آپ کا دل کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ درود پاک تلاوت نہیں بلکہ دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے غسل کی شرط نہیں رکھی۔ قرآن پاک کو چھونا اور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن درود پاک کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے۔ فرشتے آپ کا درود ہر حال میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی ظاہری حالت کے محتاج نہیں۔ شیطان ادب کا بہانہ بنا کر آپ کا ذکر چھڑوانا چاہتا ہے، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آئیں۔ آپ کا وظیفہ ناپاکی میں نہیں ٹوٹتا، اسے جاری رکھیے تاکہ برکت کا سلسلہ قائم رہے۔ موبائل پر درود پاک دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، بس براہ راست اسکرین پر لکھے الفاظ کو نہ چھوئیں۔ غسل خانے میں زبان سے ذکر کرنا سخت منع ہے، وہاں صرف دل میں یاد رکھیے۔ درود پاک روح کا صابن ہے، گندگی میں صابن کی ضرورت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گنتی سے زیادہ آپ کے دل کی طرف اور آپ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت ہے کہ ہم کسی حال میں آپ کو نہیں بھولے۔ آپ کی روحانیت درود پاک سے زندہ ہے، اسے کسی بھی وسوسے کی نظر کر کے مردہ نہ ہونے دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلا سانس کس حال میں آئے۔ اپنی زبان کو اس پاک ذکر سے کبھی جدا نہ ہونے دیں۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے ذہن سے کوئی ایک بوجھ بھی اترا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر حال میں ہر سانس کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SH دینی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔